من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 تا 14 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ جلدی کرے للناس لوگوں کے لیے الشر برائی کو استعجالہم جیسا کہ لوگ اپنے لیے طلب کرتے ہیں بالخیر جلدی کرتے ہیں بالخیر خیر کے ساتھ جیسا کہ لوگ اپنے لیے خیر کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جائے الیہم ان لوگوں کی طرف آجالہم ان کی عمروں کا فنذر الذین سو ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے فی طغیانہم وہ لوگ اپنی سرکشیوں میں یعمہون سرگرداں ہو رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جس وقت انسان کو پہنچے کوئی تکلیف دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں لجنبہ اپنے پہلو کے بل او قاعدا یا بیٹھا ہوا او قائما یا کھڑا ہوا فلما کشفنا پھر جب ہم کھول دیتے ہیں عنہ اس سے ضرہ اس کی برائی کو اس کی تکلیف کو مرہ تو یہ گزرتا ہے کأن لم یدعنا گویا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں اس نے
الی ضر مس، ایسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی، کذالک اسی طرح، زینا مزین کیا گیا ہے، للمسرفین مسرفوں کے لیے، ما کانوا یعملون ان کاموں کو جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا بستیوں کو، جماعتوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جبکہ ان لوگوں نے ظلم کیا، وجاءتہم رسلہم اور ان لوگوں کے پاس آئے ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل لے کر، وما کانوا لیؤمنوا نہ تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے، کذالک نجزی اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، القوم ایسی قوم کو، المجرمین جو جرم کرنے والی ہے، اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تم کو، خلائف فی الارض نائب زمین میں، من بعدہم ان لوگوں کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون کیسے تم کام کرتے ہو۔ اور اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کے لیے برائی کو، جیسا کہ وہ اپنے لیے طلب کرتے ہیں خیر کو، البتہ فیصلہ کر دیا جائے ان لوگوں کی طرف ان کی عمروں کا، سو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، وہ اپنی سرگشی میں سرگرداں ہو رہے ہیں، اور جس وقت انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، پکارتا ہے وہ ہمیں اپنے پہلو کے بل، یا بیٹھا ہوا یا کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں، پھر جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو، گزرتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ ایسی تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی، اسی طرح مزین کیا گیا ہے مسرفوں کے لیے ان کاموں کو جو وہ کیا کرتے تھے، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا بستیوں کو تم سے پہلے جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، نہ تھے وہ لوگ کہ وہ ایمان لاتے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو جرم کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے بنایا تم کو نائب زمین میں ان لوگوں کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے نافرمان لوگوں کے لیے دوزخ اور جہنم کا ذکر فرمایا، جس کا تذکرہ کل بھی کچھ ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا ذکر یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ جب ان کے لیے دوزخ کا کہا جاتا کہ نافرمان اور کافر لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نیک لوگ نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، تو یہ لوگ کہتے کہ کیا ہمارے لیے دوزخ ہے اور تمہارے لیے جنت ہے؟ اگر ایسے ہی تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ، ہمیں دوزخ میں بھیج کر دکھاؤ، ہم پر سزا مسلط کر دکھاؤ۔ تو ضد اور عناد پر اور زیادہ جم جاتے، اڑ جاتے، اور جو ہے ضد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اور یہ بات یقیناً اسی طرح ہے، جب انسان ضد پر اڑ جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ اب چاہے پیغمبر بھی آ جائیں تو اس کی ضد کو ختم نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو تبلیغ کی، ان کی بیوی نافرمان تھی، بہت زور لگایا لیکن وہ مومن نہ ہو سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوا، آخری وقت تک نوح علیہ السلام بیٹے کو پکارتے رہے کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے بچ جائے گا، بیٹا ضد پر تھا، آخر غرق ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ضد پر تھی، خوب سمجھایا، کافروں کے ساتھ رہی، بات کو نہ مانا، آخر کار اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اب پیغمبر کے بیٹا ہے، پیغمبروں کی بیویاں ہیں، جب ضد پر اور عناد پر اڑ جاتی ہیں تو پیغمبر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت اس ان آیات کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کی عجیب سی کیفیت ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو
اچھی صحت سے، فراوانیوں سے، خوشحالیوں سے بھی نوازتا ہے، اور بسا اوقات بیماریوں میں، بدحالیوں میں، تنگ دستیوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن یہ عجیب ہے انسان کہ جب اس پر کوئی برائی مسلط ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، مالی نقصان میں مبتلا کرتے ہیں، خاندان کی پریشانیوں، فیملی کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، کاروباری نقصانات میں مبتلا کرتے ہیں، اس وقت یہ جلدی کرتے ہیں اللہ رب العزت سے خیر مانگنے میں کہ اے اللہ تو ہمارے بیٹے عطا فرما، بیٹیاں عطا فرما، خاندان عطا فرما، دولت عطا فرما، عہدہ عطا فرما، اور جو ہے ہم سے اس برائی کو دور کر دے، صحت دے دے، زندگی دے دے، فراوانی دے دے، اور جو ہے صحت دے دے، جان دے دے، مال دے دے، تقویت دے دے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جس طرح یہ خیر کو مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اسی طرح میں بھی برائی کی سزا دینے میں جلدی کروں تو پھر کب سے لقضی الیہم اجلہم، ان لوگوں کی عمروں کا فیصلہ کر دیا جائے، یعنی موت ان پر مسلط ہو جائے، موت میں یہ مبتلا ہو جائیں، یہ لوگ مر جائیں۔ عمروں کے فیصلے کیے جانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت موت ان پر مسلط کر دے، کہ ان کو موت دے دے، زندگی گزارے جانے کے مزید مہلت انہیں نہ دی جائے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے ہیں کہ جس طرح خیر کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی اگر ان کے برائیوں کو دیکھتے ہوئے جلدی سزا دے دوں یا موت دے دوں تو پھر اللہ رب العزت کی تو ایسی عادت نہیں ہے، اس کے تو فیصلے ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اپنے حکمتوں کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے اور انسانوں کی طرح جلد باز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ دو، اور مال کے لیے بد دعا نہ دو، گھر بار کی تباہی کے لیے بد دعا نہ دو، اپنے جو ہے نقصانات کے لیے بد دعا نہ کرو کہ اللہ میرا نقصان کر دے، میری جو ہے مال کو برباد کر دے، مجھے موت دے دے، میرے سے اولاد کو چھین لے، تنگ آ کر دنیا کی پریشانیوں سے، غموں سے، جس طرح کہ عام طور پر انسان کی عادت ہوتی ہے کہ میں مرتا بھی تو نہیں ہوں، مجھ پر بڑھاپا، میں مرتا بھی تو نہیں ہوں، یہ جان بھی تو نہیں چھوڑتی، یہ طرح طرح کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں دنیا کے مصائب سے، پریشانیوں سے تنگ آ کر۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا کبھی نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ وقت قبولیت کا ہو اور اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرما لے اور تم برباد ہو جاؤ، تم پر موت آ جائے، تمہیں کبھی صحت نہ ملے، تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ اور پھر تم اس کے تکلیف کو برداشت نہ کر سکو، موت آ جائے تو زندگی لینا چاہو تو مل نہ سکے، کیونکہ موت کے آنے کے بعد ہر انسان کو یہ پچھتاوا ہوگا، کاش کہ میں اپنے رب کے لیے اور سجدے کر لیتا اور تلاوتیں کر لیتا۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم کبھی موت کی بھی تمنا نہ کرو، لا یتمنى احدکم الموت، یہ کافر لوگوں کی عادت ہوا کرتی تھی، وہ کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے جب انہیں کہا جاتا کہ موت کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے بہت بڑا جہاں بنایا ہے، وہاں اللہ کے ہاں حاضری ہوگی، حشر نشر ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا، تو وہ تم پر عذاب آ سکتا ہے، گرفت ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس وقت یہ کافر لوگ چونکہ ضدی تھے نا، ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، کہا کرتے قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ حق ہے تو ہم پر جو ہے عذاب مسلط ہو جائے، کیوں نہیں پکڑ آتی، کیوں نہیں گرفت آتی، کیوں نہیں عذاب آتا، ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں یا ہم پر دردناک عذاب آ جائے۔ یہ کافر لوگ یوں کہا کرتے تھے، لیکن ان کے اس طرح کہنے سے اللہ رب العزت اپنے فیصلوں کو یا تقدیر کو جو ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اسے نہیں بدلتا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے حکیم ہے اور اپنی حکمتوں کے مطابق فیصلے کیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، سو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے،
کرتے فی طغیانہم یعمہون 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کتنا زندگی گزاریں گے، کتنی سرکشیاں کریں گے، کتنی نافرمانیاں کریں گے، آخر آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، لوٹ کر جائیں گے کہاں؟ تو پھرنے دو ان کو اپنی سرکشیوں میں، جمے رہنے دو ان کو اپنی ضد اور عناد پر، کتنا کفر کریں گے، کتنا شرک کریں گے، کتنا ظلم کریں گے، کتنا میرے زمین کو گندہ کریں گے اپنی گندے کرتوتوں کے ذریعے۔ تو دیکھتا ہوں میں بھی میری دھرتی پر رہ کے کتنا یہ مستیاں کرتا ہے، کتنی خوشحالیاں اختیار کرتا ہے، کتنے سانس اور لے گا، کتنے قدم اور چلے گا، کتنے لقمے اور کھائے گا، کتنی آنکھوں کا دیکھے استعمال بنائی کے ساتھ کرے گا، تو میں دیکھتا ہوں یہ کتنے عرصہ رہے گا، آخر لوٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جس طرح کہ انسان بیماری میں مبتلا ہو گیا، یا بچوں کی طرف سے تکلیف پہنچ گئی، کوئی بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچ گئی، کاروباری نقصان ہو گیا، یا اپنا کوئی جدا ہو گیا، کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کی بہن فوت ہو گئی، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دن میں بھی دیکھو گے، رات میں بھی دیکھو گے، قرآن پکڑا ہوا اللہ سے ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ اللہ سے کتنے ان کو رجوع ہو چکا ہے، اور آج کے بعد کبھی بھی اس غفلت والی زندگی کو یہ دوبارہ نہیں لیں گے۔ اب اسی طرح ان کی صبح ذکر میں گزرے گی، شام ذکر میں گزرے گی، دن ان کا اللہ کی یاد میں گزرے گا، تو یوں محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جب ان کو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو ان کی کیفیت یوں ہوتی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، ان کی تکلیف جب ان کو پہنچتی ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لِجَنبِهِ، پہلو کے بل پکار رہے، او قاعدہ، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں پکار رہے، او قائمہ، کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں پکار رہے، راتوں کو جا کر تہجد پڑھ کر اپنے رب کو پکار رہے، بیٹھ کر اور جو ہے اپنی گردن جو ہے پہلو میں جھکا کر اللہ رب العزت کو پکار رہے، لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں کبھی دائیں طرف کروٹ لے رہا، کبھی بائیں طرف کروٹ لے رہا، اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے، یا اللہ یہ درد دور کر دے، یہ پریشانی دور کر دے، یہ غم دور کر دے۔ اب یہ پکار رہا ہے اللہ رب العزت، یہ انسان کی خصلت کو بیان کر رہا ہے میرا رب، یہ انسان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے میرا رب۔ پھر میرا اللہ فرما رہا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے، بیماری دور ہو گئی، صحت لوٹ آئی، غم دور ہو گیا، خوشی لوٹ آئی، اور اولاد نافرمان تھی فرما بردار بن گئی، کاروباری نقصان تھا اللہ نے ترقی دے دی اور اس کو خوب خوشحال کر دیا، پھر میں رب فرما رہا ہے جب اس کی اس تکلیف کو کھول دیا کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، اب یہ ایسا ہو گیا گویا کہ کبھی اس کو تکلیف پہنچی نہیں، گویا کہ کبھی اس کو تکلیف پہنچی نہیں، کوئی غم نہ آیا، کوئی تکلیف نہ آئی، کوئی جو ہے بیماری نہ آئی، کوئی نقصان نہ ہوا، گویا کہ کبھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، تو اللہ رب العزت کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ضد پر اڑ جاتا ہے، پھر عناد پر لوٹ آتا ہے، پھر نمازیں بھی چھوٹ گئی، ذکر بھی چلا گیا، قرآن بھی دور ہو گیا، اتباع رسول بھی دور ہو گئی، اور آخرت کی فکر بھی دور ہو گئی، سب اور اپنی مستی میں زندگی گزار رہا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ تو اللہ رب العزت کیفیت بیان فرما رہے، اسی طرح مزین کیا مسرفوں کے لیے ان کاموں کو جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ اپنے ان برے کاموں کو اچھا سمجھ رہے اور ان کی آنکھوں میں یہ بھلے لگ رہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ اللہ رب العزت کے گرفت در گرفت کے قریب سے در قریب ہوتے چلے آ رہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے تم سے پہلے بھی کچھ قومیں تھی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اسی طرح انہوں نے ظلم کیا، اور اللہ رب العزت نے شرک کو اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری بستیاں تھیں۔ یہ قرون کا لفظ قرن سے ہے، قرن صدی کو بھی کہا جاتا ہے، جماعت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب یہاں پر معنی مراد یہاں پر قرون سے قرن سے جماعت ہے کہ تم سے پہلے بہت ساری جماعتیں گزری ہیں، وہ اسی طرح اس دھرتی پر رہا کرتے تھے، ان کے پاس زمینیں بھی تھی، بڑے بڑے بنگلے بھی تھے، کوٹھیاں بھی تھی، کاروبار بھی تھے، شہرت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، عہدیدار بھی تھے، اور ان کے پاس سلطنت بھی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ پیغمبر ان کے پاس آئے، ان کو اللہ کی طرف بلایا، وہ ان سب دنیا کی طاقت کو، عارضی طاقت کو، عارضی شہرت کو، عارضی اقتدار کو، اور اس
چند اور ختم ہو جانے والی جوانی میں مست ہو کر یہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھایا، یہ ظلم کرتے رہے، ظلم کرتے رہے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، پیغمبر آئے، واضح دلائل لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہزاروں پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام آئے، قوم کو سمجھایا، شعیب علیہ السلام آئے، قوم کو سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام آئے، قوم کو سمجھایا، صالح علیہ السلام آئے، قوم کو سمجھایا، ہود علیہ السلام آئے، قوم کو سمجھایا۔ سینکڑوں پیغمبر آئے اور لوگوں کو رشت و ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ لوگ ضدی تھے، اناد تھے، ہماری طرح رہا کرتے تھے۔ ان کے بھی گھر تھے، ہم سے زیادہ ان کی صحتیں تھیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس طاقت تھی، ہم سے زیادہ ان کے پاس جائیدادیں تھیں، لیکن وہ کیا تھے؟ وما كانوا ليؤمنوا، وہ ایمان نہ لائے، پیغمبروں کے سمجھانے پر بھی ایمان نہ لائے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور فرمایا یہ کام تو اللہ کا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، ہاں اگر اللہ یہ کر دے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، رب کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج بھی چاند کے اصل تصاویر کو آپ دیکھو گے، چاند کے درمیان میں نشان نظر آئے گا۔ چاند کے اصل تصاویر کو آج بھی آپ دیکھو گے، خوردبینوں سے جو تصویریں لی گئی ہیں تو آج وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا نشان، پوری لائن جس طرح دراڑ پڑ جاتی ہے، آج بھی چاند کے اندر نظر آئے گی۔ لوگ دیکھتے اور اس وقت مشرکوں نے بھی دیکھا تھا، کافروں نے بھی دیکھا تھا، لیکن ایمان نہ لائے۔ پیغمبر چاہے کتنے ہی معجزات کیوں نہ پیش کر دے، نشانیاں کیوں نہ پیش کر دے، جب کوئی ضد پر اڑ جاتا ہے، اناد پر اڑ جاتا ہے تو معجزات کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں سے ایمان نہیں لاتا۔ تو ضد کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوموں کو۔ ثم جعلناکم، یعنی ان قوموں کو، قوم صالح کو بھی برباد کر دیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، قوم عاد پر بھی عذاب آیا، ہود پر بھی عذاب آیا، صالح پہ بھی عذاب آیا، قوم نوح پر بھی عذاب آیا، ان ساری قوموں پر عذاب آیا۔ تو پھر میرے رب نے اس دھرتی پر اور لوگوں کو بھیجا، آج ہم ان لوگوں کی طرح اس دھرتی پر موجود ہیں۔ ثم جعلناکم، پھر ہم نے بنایا تم کو خلائف فی الارض، زمین میں نائب، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد، قوم عاد کے بعد، قوم صالح کے بعد، قوم شعیب کے بعد، قوم ہود کے بعد، قوم جو ہے لوط کے بعد، سینکڑوں قومیں تم سے پہلے اس دھرتی پر آئی ہیں۔ ان سب کے بعد اے امت محمدیہ، آج تمہیں بھی اللہ نے اس زمین پر نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ تو تم دیکھو تمہیں اللہ نے بھیجا کس مقصد کے تحت ہے۔ لہٰذا اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنایا تم کو زمین میں نائب، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہو سچ بولتے ہو، جھگڑے کرتے ہو محبت دیتے ہو، اللہ رب العزت دیکھ رہے، شرک کرتے ہو ایمان لاتے ہو، پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو یا اتباع سے دوری اختیار کرتے ہو، آخرت کی فکر کرتے ہو یا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہو، اللہ رب العزت لننظر کیف تعملون تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس بات کا یقین آ گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر سارے کام کرنے آسان ہے، عبادات کرنے آسان ہے، اعمال صالحہ کرنے آسان ہے، اور آخرت کی فکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔